أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ العظیم. عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں، منظر کعبہ نگاہوں میں بسا لوں تو چلوں، اپنے محبوب حقیقی کو منا لوں تو چلوں، اپنی بگڑی ہوئی ہر بات بنا لوں تو چلوں، منظر کعبہ نگاہوں میں بسا لوں تو چلوں، کھینچتا ہے ابھی تک یوں طواف کعبہ، پیاس طلبوں کی ابھی اور بجھا لوں تو چلوں، منظر کعبہ نگاہوں میں بسا لوں تو چلوں. کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ. عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں، کر لوں ایک بار ذرا پھر سے طواف کعبہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. روح کو رقص کے انداز سکھا لوں تو چلوں، کیا بات ہے، کیا بات ہے. منظر کعبہ نگاہوں میں بسا لوں تو چلوں، چوم لوں بڑے کر ایک بار غلاف کعبہ، تشنگی ہونٹوں کی کچھ اور مٹا لوں تو چلوں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. منظر کعبہ نگاہوں میں بسا لوں تو چلوں. سبحان اللہ. جزاک سبحان اللہ، اللہ، جزاک سبحان اللہ، جزاک اللہ. میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو صنم ہے آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. آج ایک بہت ہی خوبصورت ترتیب کے ساتھ ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج چوتھا روز ہے اور ماشاءاللہ آج بھی اتنی ہی حرارت برقرار ہے، اتنی ہی خوشی برقرار ہے جیسے پہلے روز میں تھی. اور آج ہمارا فارمیٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا، تھوڑا سا مختلف ہم آج فارمیٹ کو لے کے آئیں گے. اور اس میں کیا ہوگا، اس میں آج
آپ کو چاروں طرف سے جو ہے وہ خوبصورت آوازوں کی بہار نظر آئے گی، آپ کو ایک مقابلہ نظر آئے گا خوبصورت سے خوبصورت آوازوں کی ٹکراؤ کا، اور وہ مقابلہ کریں گے آج ہمارے خوبصورت پینلسٹ جو کہ نعت خواں ہیں سارے کے سارے، اور بہت ہی زبردست اپنی فیلڈ میں مہارت رکھتے ہیں، اور ان سب کے ساتھ ہم ایک ججمنٹ کا بھی پروگرام رکھیں گے جو تھوڑا بہت ان کو جج بھی کریں گے، دیکھیں گے کون کتنا خوبصورت نعت پڑھتا ہے۔ ویسے نعت تو مہوش ہوتی ہی خوبصورت ہے، مگر پھر بھی ایک تھوڑا سا سرور پیدا کرنے کے لیے ہم ایک ججمنٹ کا اس میں سیگمنٹ بھی شامل کریں گے، اور ہمارا ساتھ دیں گی ہمیشہ کی طرح مہوش چودھری۔ بہت شکریہ جان زیب، اور آپ تمام دیکھنے والوں کو ریڈ نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن حسن رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہیں خوبصورت سا پروگرام لے کر، افطار ٹرانسمیشن، کیونکہ یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انسان کچھ سننا بھی چاہ رہا ہوتا ہے، کچھ سیکھنا بھی چاہ رہا ہوتا ہے، اور افطار کے قریب کا وقت ہوتا ہے اور دعا بھی کیے جا رہا ہوتا ہے، تو یقیناً آپ سب ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے لیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی دعا کیجیے گا، چونکہ پہلا عشرہ رحمت ہے، جتنی ہو سکے رحمتیں سمیٹ لیں، برکتیں سمیٹ لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ہمیشہ سے بات کیے جا رہے ہیں کہ ایک کریٹیکل سچویشن ہے، کووڈ-19 کی 3rd ویو ہے، تو اس کا بھی ہم نے مقابلہ کرنا ہے، یعنی کہ اپنی کیئر کرنی ہے، اپنے عزیز و اقارب کی جو ہے وہ کیئر کرنی ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی محفوظ رکھنا ہے، اور چونکہ رمضان المبارک کا خوبصورت رحمتوں کا اور برکتوں کا مہینہ ہے، تو کوشش کریں، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ اس مبارک مہینے کی جو رحمتیں ہیں وہ حاصل کرے، اس خوبصورت مہینے یعنی کہ رمضان المبارک کے روزے رکھے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، اس اگر سچویشن کی بات کی جائے تو جانزیب آپ بھی دیکھیں گے بہت سارے ایسے اسپیشلی سفید پوش لوگ یا جو ڈیلی ویجز کے تھے، مزدور طبقہ تھا، ان کے لیے بڑا مشکل ہے آج کل، چونکہ مارکیٹس بند ہیں، کاروبار بند ہیں، تو خدارہ آپ جہاں 10 ڈشز گھر میں بناتے تھے وہاں 1-2 بنا کے گزارا کر لیں جازب، لیکن ان لوگوں کا خیال کریں، ان لوگوں کا جا کے ان کو دیکھیں کیا وہ روزہ رکھ رہے ہیں، افطار کر رہے ہیں، سحری کیسے کر رہے ہیں، یقین کریں وہ جو 10 ڈشیں آپ گھر میں بناتے ہیں، اگر ان میں سے آپ نے کچھ بھی کم کر کے دوسروں کے نام کر دی نا، تو آپ کو اتنی خوشی ملے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیوں جازب؟ بالکل، اور اس پہ مجھے ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ جو ہے یاد آ رہا ہے، میں اس حوالے سے پیش کرنا چاہوں گا کہ سرور دو کائنات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، اور ان کو ایک غذا بہت پسند تھی، اور نماز کا وقت ہو گیا اور وہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھے، اور انہوں نے فرمایا کہ میں واپس آ کر یہ جو غذا ہے یہ پوری کروں گا، انشاءاللہ ان کو پورا جو ہے نوش فرماؤں گا۔ لیکن جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ غذا بہت کم رہ گئی تھی، بہت تھوڑی سی رہ گئی تھی، اور انہوں نے جب دریافت فرمایا کہ بھئی یہ غذا کیوں اتنی تھوڑی رہ گئی ہے، یہ تو میں نے آ کے نوش فرمانی تھی، تو فرمایا یہ گیا کہ یا رسول اللہ وہ تو سب بٹ گئی، جو مسکین آئے، جو غریب آئے ہم نے بانٹ دی، وہ جو تھوڑی سی بچ گئی ہے باقی سب چلی گئی ہے، بٹ گئی ہے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خوبصورت بات کی کہ نہیں، جو چلی گئی ہے وہ بچ گئی ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی، جو دے دی گئی ہے وہ بچ گئی ہے۔ یہ ہے وہ جذبہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو دے دیا جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے، اس رب کی ذات میں، اس عرش میں وہ بچ جاتا ہے، وہ آپ کے نام لکھا جاتا ہے۔ تو کیوں نہ آج اس خوبصورت ماہ ہم اپنی نیکیوں کی جو باسکٹ ہے، جو ہماری نیکیوں کی جھولی ہے، اس کو اتنا بھر دیں کہ ہم سے سمیٹ ہی نہ جائے۔ بالکل بالکل، کیونکہ بہت ہی رحمتوں والا مہینہ ہمیں نصیب ہوا ہے، اور ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم بہت گناہ گار لوگ ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، اور اللہ پاک کہتا ہے بندے تو مجھ سے معافی تو مانگ، میں معاف کرنے والا ہوں، تو مجھ سے مانگ تو صحیح، میں جھولیاں بھر کے دینے والا ہوں۔ تو یہ مہینہ خوبصورت رحمتوں کا، برکتوں کا ہے، جتنا ہو سکے اس مہینے میں گناہوں کی معافی مانگے اور اپنی جھولی جو ہے وہ رحمتوں سے بھر لیں۔ جی جازب، مہمانوں کی جانب بڑھتے ہیں۔ بالکل، آج ہمارے بڑے خوبصورت اور بڑے پیارے پینلسٹ ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں محمد حارث خان جو کہ ایک نعت خواں ہیں۔ کیسے ہیں محمد حارث خان صاحب؟ آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ، ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ۔ انہی کے ساتھ تشریف فرما ہیں آمنہ فہیم صاحبہ جو کہ نعت خواں ہیں، اور پچھلے 25 سالوں سے وہ نعت پڑھ رہی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔
اور رمضان بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو. اوکے جی, اور ہمارے ساتھ کچھ اور بھی ہماری معزز گیسٹ موجود ہیں جن کو لجپال سسٹر بھی کہا جاتا ہے, اور یقیناً بہت ہی خوبصورت آواز کی مالک ہے دونوں بہنیں, اور آج ہم بھی سنیں گے اور آپ لوگوں تک بھی ان کی خوبصورت سی آواز پہنچائیں گے. اور ہر انسان چاہتا ہے, جیسے مجھے بڑا شوق تھا کہ میں بھی نعت پڑھوں, لیکن کہتے ہیں نا کہ یہ ایک گاڈ گفٹیڈ ہوتا ہے. بس میں اس لائن میں آگے ہوسٹنگ کر سکتی تھی, وہ کرنا شروع کر دیا, لیکن نعت کے ایک میری حسرت رہے گی, ایک خوبصورت آواز میں چاہتی تھی, لیکن کوئی نہیں, ساتھ ساتھ ہم اپنی پریکٹس جاری رکھیں گے. ایگزیکٹلی, بالکل, یہ میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. تو آج ہم ان کی خوبصورت سی آواز سنیں گے, آپ لوگوں کو بھی سنائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی کائنات, السلام علیکم. کیسی ہیں, خیریت سے؟ اور جی کائنات کے ساتھ ہیں مریم, السلام علیکم. کیسی ہیں, خیریت سے؟ الحمدللہ بالکل. آپ دونوں کو رمضان بہت بہت مبارک. بہت شکریہ, جزاک اللہ, آپ لوگوں کو بھی بہت مبارک. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی جانزیب, کیا آپ کا نیکسٹ پارٹنر ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو ہم تمام اپنے معزز ترین پینلسٹ سے ان کی خوبصورت نعت ایک ایک کر کے سننا چاہیں گے. اس کے بعد میں چاہوں گا کہ حارث, ہمارے جو بڑے پیارے بھائی ہیں, دوست ہیں, حارث صاحب جو ہیں, اس میں ہماری معاونت کریں کہ وہ ایک جج کی حیثیت سے, اگر ہم آپ برا نہ مانیں تو ہم آپ کو جج بنا لیں. جی کیا بات ہے جی, حارث صاحب آج ہمارے جج ہوں گے اور وہ ججمنٹ کریں گے کہ کون. یہ بہت ہی ذمہ داری والا کام ہے, کیونکہ یہ فیصلہ کرنا کہ نعت تو صرف اتنی خوبصورت ہے, وہ تو بالکل, اس میں کیسے ہم ججمنٹ کر سکتے ہیں. پھر بھی ایک بڑی ذمہ داری آپ کے کندھوں میں آج ہم نے دے دی ہے, آپ اٹھا لیجئے گا. 25 کلو سے زیادہ کی ہے. پہلے انہی سے بسم اللہ کرتے ہیں, خوبصورت سا کلام سنتے ہیں. جی, میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری طرف سے آپ سب کو اور جو بھی سامعین ہیں ان کو, ناظرین ہیں ان کو رمضان مبارک کو بہت بہت شکریہ. میں کلام پیش کروں گا. اسلام آباد میں ہم بیٹھے ہیں تو تاجدار گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور زمانہ کلام ہے. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا, مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم. سبحان اللہ. تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے, تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے, کہ تیری شان کے شایع نہیں ایسا کرنا, کہ تیری شان کے شایع نہیں ایسا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم. یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم. یہ تیرا کام, یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم. کیا کام ہے؟
کہ ساری امت کی شفاعت تنے تنہا کرنا ساری امت کی شفاعت تنے تنہا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم. اور مقطع میں پیر صاحب نے کیا خوب نقشہ کھینچا، سماعت فرمائیے گا کہ مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا. کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. سبحان اللہ. تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. مجھ پہ بھی سبحان اللہ. جزاک اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جزاک اللہ. ماشاءاللہ. ناظرین، اور بھی ہمارے ساتھ بہت اچھے مہمان ہیں جن کی خوبصورت آواز ڈیفینیٹلی آپ لوگ بھی سننا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ حسن رمضان میں وقت ایک شارٹ سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہے گا. جی ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، فضا اتنی بارونق ہو چکی تھی، جسم میں گرمی سی آ گئی تھی. کیا خوبصورت نعت پڑھی ہمارے بھائی نے، کیا خوبصورت کلام ہمارے سماعت کیا انہوں نے. اور اب اس سلسلے کو ہم روکیں گے نہیں، اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور خوبصورت سے خوبصورت کرتے جائیں گے. اور ہم پڑھتے ہیں اپنی دیگر مہمانوں کی جانب. بالکل جی، لجپال سسٹرز کی جانب. ایگزیکٹلی جی، آپ بسم اللہ کیجئے خوبصورت سا کلام. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے. سبحان اللہ. کیا بات، کیا بات، خوبصورت، بہت خوبصورت. بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چل
हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, रे सर का मौका है ओ जाने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रे सर का मौका है ओ जाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, सुभान अल्लाह। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले, क्या बात, क्या बात, क्या बात, सुभान मुझे साथ ले लो के रास्ते में है जा बजा खाने वाले, क्या बात, क्या बात, क्या बात। क्या बात है, क्या बात। है जा बजा खाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मदीने के खेते खुदा तुझको रखे, मदीने के खेते खुदा तुझको रखे, मदीने के खेते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जानज़ेब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज तो इतनी खूबसूरत आवाज़ क्या बात और ऊपर से इतना खूबसूरत कलाम, क्या बात है। अल्फाज नहीं मिल रहे मुझे। अल्फाज नहीं मिल रहे और खूबसूरती तो आज लगता है कि जैसे बट रही है बिल्कुल, और कोई शक जैसे नहीं, कोई शक खूबसूरती नहीं। हर जगह नज़र आ रही है और क्या खूबसूरत माहौल है, क्या खूबसूरत हम इस माहौल में बैठे और कितने खुश नसीब हैं हम कि बिल्कुल, इस बेशक। माह रमज़ान में इतनी खूबसूरत बातें, इतनी खूबसूरत आवाज़ें हमें सुनने को मिल रही है। और इसी के साथ हम चाहेंगे कि ज़िम्मेदारियों का बोझ, ज़िम्मेदारियों का जिनके कांधों पे एहसास जिनके हमने कांधों पे डाला हमने डाला था, उनको हम कहें कि अपनी ज़िम्मेदारियों को उठाना शुरू कर दें। अब हम आमना साहिबा से दरख्वास्त करेंगे कि वो इस बारिश का पहला कतरा बने और अपना जो है वो स्टार्ट करें, ताकि आप सर इसके बाद आपने जज करना है, उन्हें आपसे पूछना ज़रूर है। ठीक है सर। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। सरला मका से तलब हुई, सूए मुंतहा वो चले नबी, सरला मका से तलब हुई, सूए मुंतहा वो चले नबी, सरला मका से तलब हुई, सूए मुंतहा वो चले नबी, सरला मका से तलब हुई, सूए मुंतहा वो चले नबी, कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की, बालगल्लुला बेकमालिही, कोई हद है उनके उरूज की, बालगल्लुला बेकमालिही, वो खुदा के दोस्त मेरे नबी, है बहार उनके ज़हूर की, वो खुदा के दोस्त मेरे नबी, है बहार उनके ज़हूर
کی یہ انہی کے دم سے ہے روشنی، یہ انہی کے دم سے ہے روشنی، یہ انہی کے دم سے ہے روشنی، کشف الدجا بجمالہ، کشف الدجا بجمالہ، کشف الدجا بجمالہ، وہ سراپا رحمت کبریا کہ ہر ایک پہ جن کا کرم ہوا، وہ سراپا رحمت کبریا کہ ہر ایک پہ جن کا کرم ہوا، یہ قرآن پاک کہے برملا، یہ قرآن پاک کہے برملا، یہ قرآن پاک کہے برملا، حسن جمیع خصالہ، تیرا دین عنبر وارسی بخدا ہے عشق محمدی، تیرا دین عنبر وارسی بخدا ہے عشق محمدی، تیرا ذکر فکر ہے بس یہی، تیرا ذکر فکر ہے بس یہی، تیرا ذکر فکر ہے بس یہی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، بالغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، بالغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ جی جہاں زیب، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو جی آج بالکل چاروں خانے چت ہو گیا، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میں ایک سمندر میں ہوں اور میری چاروں طرف جو ہے پانی ہی پانی ہے، اور رحمت کا پانی ہے، برکتوں کا پانی ہے، اور اس پانی میں بس غوطے لگا رہا ہوں، خوش ہو رہا ہوں، اور اتنی خوبصورت آوازیں سن رہے ہیں۔ لیکن ابھی اتنا خوبصورت ماحول، اتنی خوبصورت کلام، اتنی خوبصورت آوازیں، تو یقیناً ایک سرور جاگ اٹھا ہے، اور ہمیں لگ رہا ہے جیسے آج پہلا دن ہے، حالانکہ چوتھا دن ہے، لیکن پہلا دن کی خوشی جو ہے دوبالا ہو چکی ہے۔ بالکل بالکل۔ اور اس خوشی میں کچھ اور بھی چیلنجز ہیں، کچھ اور بھی ہمارے بہترین پرفارمرز ہمارے گیسٹ ہیں جو انشاءاللہ بہترین سے بہترین جو ہے اپنی آواز کا سرور جاگیں گے۔ تو آگے بڑھتے ہیں کن کی جانب؟ بالکل جی، میں چاہ رہا جج کی طرف بڑھیں، تھوڑا سا ان کا ہنٹ لے لیں، اس کے بعد دوبارہ سے اپنی لجپال سسٹرز کی جانب آئیں گے۔ جی ماشاءاللہ، بہت خوبصورت کلام کا انہوں نے انتخاب کیا، اور میں آپ کو اس کلام کی تھوڑی سی، اگر آپ مجھے میں آپ کو اس کلام کی حقیقت بتاؤں کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ربائی لکھی ہے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ تو یہ کلام جو یہ ربائی حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ میں حضور کی شان میں کچھ لکھوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو انہوں نے لکھنا سٹارٹ کیا، تو ان کی جو پہلی لائن انہوں نے کلام کی لکھی، ربائی پہلی لائن لکھی بلغ العلا بکمالہ، دوسری لائن انہوں نے لکھی کشف الدجا بجمالہ، تیسری لائن انہوں نے لکھی حسنت جمیع خصالہ۔ لیکن جب چوتھی لائن میں پہنچے تو ان کو کوئی ردیف قافیہ نہیں مل رہا تھا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ کنفیوز ہو گئے۔
تو جس ٹائم وہ سوچتے رہے کافی دیر, تو آخر کار انہوں نے کہا میں اس کو بعد میں کمپلیٹ کر لوں گا, بڑے پریشان بھی ہو گئے. تو وہ پھر کچھ ٹائم بعد وہ سو گئے. جس ٹائم سوئے تو ان کے مقدر جاگ گئے. خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور انہوں نے خواب میں آ کے کہا اے شیخ سعدی تم کیا کیوں نہیں دیتے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. تو یہ سرکار کی بارگاہ سے مقبول ہوا وہ کلام ہے. یہ ربائی جو ہے بڑا خوبصورت انہوں نے انتخاب کیا اور بہت اچھا ماشاءاللہ پڑھا ہے. تو اللہ پاک ان کی آواز میں مزید برکتیں عطا ماشاءاللہ. اور کہتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے تو بخت جاگتا ہے, یعنی جب انسان سوتا ہے تو اس کا نصیب جاگتا ہے, اور یہ وقت نصیبوں کو جگانے کا وقت ہے. اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ججمنٹ آئی. اس کے بعد ہم لجپال سسٹر کی جانب بڑھنا ہے, لیکن اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ ناظرین کو تھوڑا سا انتظار کروا لیا جائے. اتنی خوبصورت آوازیں ہمارے پاس موجود ہیں, انتظار تو بنتا ہے. اسی کے ساتھ حسن رمضان میں وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. مرحبا یا رمضان مرحبا. ایک بار پھر آپ سب کا بہت بہت ویلکم کرتے ہیں. اور کیا خوبصورت ماحول رہا ہے, کیا خوبصورت جو ہے آج کا یہ سیگمنٹ ہے. اور اسی سیگمنٹ کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. آپ کے اور ان خوبصورت جو کلام ہیں ان کے بیچ میں نہیں آتے اور چلتے ہیں بالکل لجپال سسٹرز کی جانب, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم زیادہ باتیں کرنا شروع کر دیں اور یہ خوبصورت آواز جو ہے وہ ہم سننے سے رہ جائیں اور ٹائم ختم ہو جائے. تو لجپال سسٹرز بسم اللہ کیجیے. ورفعنا لك ذكرك 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 ورفعنا لك ذكرك. تیری خوشبو میری چادر تیرے تیور میرے زیور, تیری خوشبو میری چادر تیرے تیور ذکرک ورفعنا لک 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 ذکرک. میں ہوں قطرہ تو سمندر میری دنیا تیرے اندر, میں ہوں قطرہ تو سمندر میری دنیا تیرے اندر. سخی داتا میرا ناتا نہ ولی ہوں نہ کلندر. تیرے سائے میں کھڑے ہیں میرے جیسے تو بڑے ہیں, تیرے سائے میں کھڑے ہیں میرے جیسے تو بڑے ہیں. کوئی تجھ سا نہیں بے شک, کوئی تجھ سا نہیں بے شک. ورفعنا لک ذکرک 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 ورفعنا لک ذکرک. حسبی ربی جل لا الہ الا اللہ, تیرے صدقے سے آقا سارے جہاں کو دین ملا. بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے, دنیا کے ہر عاشق کی
ज़बां पे जारी रहा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह वाफी नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह। इसे कहते हैं जी सिक्सर और गेंद पेविलियन से बाहर। क्या बात, क्या बात, माशाल्लाह जबरदस्त। माशाल्लाह, इतना सुरूर क्या बात, छा बहुत गया, बहुत इतनी जबरदस्त। महफिल को चार चांद लग गए माशाल्लाह। इतना खूबसूरत कलाम, यकीन माने जाज़े मेरे पास अल्फाज नहीं है, बिल्कुल जी, अल्फाज में, क्योंकि हम गुनहगार बंदे और इतना माशाल्लाह खूबसूरत कलाम जो अपनी तारीफ खुद ही बयान फरमा रहे हैं। बिल्कुल, हम कौन हैं, हम गुनहगार कौन हो सकते हैं, ये बताने वाले कि ये सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है। माशाल्लाह इतना खूबसूरत, एक तो आवाज़, ऊपर से कलाम इतना खूबसूरत जिसने खुद ही बयान कर दिया। सुभान अल्लाह जी। तो अब ज़रा आपकी तरफ आते हैं आमना, अब आप पे खूबसूरत सा कलाम मुलाहिज़ा फरमाइए। लेकिन उससे पहले आमना जानना चाहेंगे, किसी एसोसिएशन का जिक्र आप कर रही थी, वो क्या था? जी, मैं ये कह रही थी कि मैं सिरातिनात इंटरनेशनल से ताल्लुक़ रखती हूँ। सलमा खान मेरी चेयरपर्सन है और वाइस चेयरपर्सन है वो शकीला सितारा है फ्रॉम टेक्सला। और हमारी ये जो एसोसिएशन है ये नात खानों को ही लेकर चलती हैं। नात को सीखा तो मैंने अपने अम्मी अबू से ही था, बचपन से ही माशाल्लाह। मैं 7 साल की उम्र से नात पढ़ती आ रही हूँ, लेकिन अब जब 2 साल से मैं सलमा खान साहब के साथ, साहिबा के साथ हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब नात को मैंने सही मायनों में सीखने की कोशिश कर रही है। माशाल्लाह। अल्लाह पाक उनके लिए भी आसानियाँ करे और हमारी ये सिरातिनात इंटरनेशनल उन्हीं के दम से है। अल्लाह पाक उन्हें कायम दायम रखे। आमीन जज़ाकल्लाह। आमीन। जी बिस्मिल्लाह कीजिए खूबसूरत सा कलाम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कोई बदली सावण दी, कोई बदली सावण दी, मैं केड़ी केड़ी मन्नत मना आका जी तेरे आवण दी। मैं केड़ी केड़ी मन्नत मना आका जी तेरे आवण दी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रहम करो या शाहे दो आलम, रहम करो या शाहे दो आलम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नज़रे करम या नूरे मुजस्सिम, नज़रे करम या नूरे मुजस्सिम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ दुखियों के घर के उजाले, मजबूरों की सुनने वाले, नादारों और लाचारों को तुम ही बताओ कौन संभाले, तुम ही बताओ कौन संभाले। जिसका नहीं कोई उसके हो हमदम, जिसका नहीं कोई उसके हो हमदम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
नामे मोहम्मद मुश्किल कुशा है, ज़िक्रे मोहम्मद ज़िक्रे खुदा है। जिस दर पे दामन है फैलाया हमने, उस दर से दुनिया को सब कुछ मिला है, उस दर से दुनिया को सब कुछ मिला है। तुमसे है जारी ये फैज़े दो आलम, तुमसे है जारी फैज़े दो आलम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जैसा कि रमज़ानुल मुबारक का महीना और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाह करम चाहिए कि ये कोविड हमारे पाकिस्तान से चला जाए, पूरी दुनिया से चला जाए। कि मुश्किल में उम्मत सारी घिरी है, नजरे करम हो मुश्किल बड़ी है। तुम सा नहीं लज पाल कोई है, तुमने ही सबकी झोली भरी है, तुमने ही सबकी झोली भरी है। रहमत ही रखना हम सब पे हरदम, रहमत ही रखना हम सब पे हरदम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहम करो या शाहे दो आलम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नज़रे करम या नूरे मुजस्सिम, नज़रे करम या नूरे मुजस्सिम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद हारिस साहब, आप बहुत मुश्किल में हैं, बहुत मुश्किल घड़ी आप पहुंची। मुकाबला कैसे करेंगे ये मामला हल कैसे करेंगे? जी वाकई आपकी बात बिल्कुल ठीक है। काफ़ी माशाल्लाह इन्होंने भी बहुत खूबसूरत कलाम का इंतखाब किया और बहुत खूबसूरत उसको अदा भी किया, और उन्होंने भी माशाल्लाह दोनों लजपाल सिस्टर्स ने बहुत खूबसूरत कलाम का इंतखाब किया और बहुत खूबसूरत उसको पढ़ा। तो इसमें तो मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा कि ये तो बात वही है कि इसमें तो जजमेंट की ही नहीं जा सकती। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात, वो तो जो नात जिसके साथ निस्बत लग गई है तो वो तो वैसे भी वरफ़ाना लका ज़िक्रक, अल्लाह ताला ने फरमा दिया। माशाल्लाह उन्होंने कलाम पढ़ा कि ए महबूब, हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। तो वो ज़िक्र को बुलंद, सरकार की ज़ात तो है ही बुलंद, अल्लाह ताला की ज़ात बुलंद है, अल्लाह ताला ने सरकार की ज़ात को बुलंद कर दिया। लेकिन अब हमारे लिए इसमें क्या मैसेज है, क्या हमारे लिए खुशकिस्मती है कि जो इस ज़िक्र के साथ जुड़ता गया अल्लाह ताला उसे भी बुलंद और बुलंद कर दिया। तो बहुत खूबसूरत इन दोनों ने पढ़ा। तो मुझे आपने वाकई कंफ्यूज कर दिया। तो मैच टाई कर दे तो आई थिंक तो ज़्यादा बेहतर है। तो क्योंकि इनसे स्टार्ट में थोड़ी सी वो हुई थी, क्या कहते हैं, हाई नोट्स पे इनसे थोड़ा सा रहा था, लेकिन दूसरे कलाम में इन्होंने इसको कवर कर लिया। तो उनकी भी थोड़ी सी आपस में वॉइस कोलैबोरेशन हुई थी, मतलब मिस कर गई थी वॉइस जो हैं सिस्टर, तो वो काफ़ी, लेकिन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जो है। मेरे ख्याल में तो मैच टाई ही समझे। तो मैच टाई हो गया जी। बिल्कुल जी, ये इतनी खूबसूरत कलाम जो कंपटीशन चल रहा है, एक अपनी मिसाल आप ही हैं, वो ख़ुद ही अपना रिज़ल्ट हैं। हम कौन होते हैं रिज़ल्ट बयान करने वाले, हम कौन होते हैं जज करने वाले। इतने खूबसूरत कलाम पढ़े जा रहे हैं और जजमेंट हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो ख़ुद ही अपनी जजमेंट बता देते हैं, और इतने खूबसूरत अल्फाज उनको बयान करना, और फिर एक खूबसूरत सा जो सरूर तारी हो गया, सरूर तारी हो गया, वो खुद ही बता रहा है कि रिजल्ट
کیا ہے. ہمارا مقصد بس یہی تھا کہ آپ لوگوں تک یہ خوبصورت سی آوازیں جو ہیں وہ پہنچائی جائیں, خوبصورت سا کلام پہنچایا جائے. کمپٹیشن تو ایک بہانہ ہے, بہانہ ہے, بالکل جی, یہ تو ایک بہانہ تھا آپ لوگوں کو تھوڑا سا ایک سسپینس کریٹ کرنے کا آپ لوگوں کے اندر کہ اچھا جی کیا ہونے والا ہے, کون جیتنے والا ہے, کون ہارنے والا ہے. یہاں کوئی جیت کوئی ہار نہیں چل رہی, یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کی جو توجہ ہے وہ حاصل کرنے کے لیے ہم نے ایک جج کا انتخاب کیا تھا. اور چونکہ ابھی جازب ٹائم بھی بہت شارٹ ہے تو ہم چاہیں گے کہ حارث صاحب سے ایک چھوٹا سا میسج لے لیں ہمارے ناظرین کے لیے, ایک چھوٹا سا میسج. جی میسج یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جا رہے ہیں اور ماشاءاللہ آج چوتھا روزہ ہے. تو میں جس یہ کہوں گا کہ پورے سال ہم جو ہے مطلب اپنے آپ کو مطلب گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہوتے ہیں ہم لوگ, لیکن ایٹ لیسٹ ہم لوگوں کو اس رمضان المبارک کے مہینے کا بہت زیادہ ادب و احترام جو ہے وہ کرنا چاہیے. میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہے وہ آپ کو سماعتوں کے حوالے کروں گا کہ ایک یہودی جو تھا تو وہ کہیں گیا ہوا تھا, رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا تھا, تو وہ واپس گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ کچھ کھا رہا ہے. تو اس نے اپنے بیٹے کو ایک تھپڑ لگایا اور اس کو کہا بیٹا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کا اتنا بابرکت مہینہ رمضان چل رہا ہے, تو تم کھا رہے ہو تو ان کے جو ہے روزے کی بے ادبی ہو گئی, تو تم یہاں پہ نہ کھاؤ رمضان کے مطلب مہینے کا. اس نے ادب کیا. تو جس ٹائم وہ فوت ہونے لگا تو کیا ہوتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے آ گئے اور اس کو کلمہ شریف پڑھا دیا کہ تم نے میرے امت کے لیے اس مہینے کا ادب کیا تو میں جو ہے تمہیں اس طرح نہیں جانے دوں گا, اور وہ اس کی بخشش فرما دی گئی. تو ہمیں رمضان المبارک میں کا ادب و احترام جو ہے وہ کہتے ہیں نا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. تو ہم سب گنہگار ہیں, کوئی بھی اس چیز میں نہ ہمارے عمل اتنے ہیں, نہ ہماری نمازیں ہیں, نہ تلاوت قرآن پاک ہے. تو ایٹ لیسٹ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بخشش, دیکھیں اللہ تعالیٰ تو بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کو بخشش کے لیے. ایک ماں اپنے بندے سے اتنی محبت کرتی ہے تو سوچیں جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے, تو اس کا پیار, اس کی کوئی مثال یا اس کے کوئی ورڈز میں اس کو ایکسپلین نہیں ہم کر سکتے. تو ہمیں اس ماں کا احترام کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ چیریٹی کرنی چاہیے, کیونکہ آج جس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ کووڈ کی وجہ سے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے کافی جو ہے حالات تو ہیں وہ شاپس بند ہیں, کاروبار بند ہیں. تو ہمیں اس چیز میں اپنے جو ارد گرد دیکھنا چاہیے اپنے قریب کہ جو ڈیزرونگ پیپل ہیں ان کو ہم لوگوں نے ان کا خیال رکھنا چاہیے. تو اللہ پاک ہم سب کو اوپر کرم فرمائے اور اس وبائی بیماری سے پاکستان کو اور امت مسلمہ کو اور بالخصوص پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے. آمین آمین آمین. جی آمنہ, آپ کیا خوبصورت میسج دیں گے ہمارے ناظرین کو؟ میں یہی کہوں گی کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادات تو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے حق تو معاف کر دوں گا لیکن اپنے کسی بندے کے حق معاف نہیں کروں گا. بالکل. تو اور زبان کو کہا گیا ہے کہ یہ آپ کی شخصیت کی, کردار کی بارے میں بتاتی ہے کہ آپ کی زبان کیسی ہے. تو رمضان کے مہینے میں کوشش کی جائے کہ زبان کو قفل لگا دیا جائے, تالا لگا دیا جائے اور زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ کیا جائے. اور اس زبان سے اگر ہم نے کبھی کسی کا دل دکھایا ہے تو ان کے دلوں سے, ان کے پاس جا کر ان سے معافی مانگی. وہ ویسے تو ظاہر ہے کہہ دیں گے کہ رمضان کا مہینہ ہے چلو معاف کر دیا, ویسے بھی رمضان آتے ہی سب کو معافیاں یاد آ جاتی ہیں, یا شب رات چل رہی ہو تو, لیکن میسج آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بہت غلط بات ہے. ہاں ایک فارمیلٹی ہے لیکن دل صاف نہیں ہے آج لوگوں کے بالکل بھی ایک دوسرے سے. تو میرے خیال سے تو نماز میں بھی ہمارا دھیان دنیا کی طرف ہی ہوتا ہے, تو نماز بھی تو ہماری قبول نہیں ہوتی. تو سب سے پہلے دلوں کو پاک کرنا ہے تو آپ باوضو رہیں, رمضان کا مہینہ ہے, اور پھر سب سے زیادہ رمضان میں روزے کی حالت میں ذکر اللہ کریں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و پاک کا ہدیہ بھیجیں, تحفہ بھیجیں جو ہماری بخشش کا وسیلہ بنے. بالکل بالکل, بہت شکریہ آمنہ آپ کا. جی کائنات, آپ کی طرف بڑھیں گے, آپ کیا میسج دیں گے ہمارے ناظرین کو؟ میں تو سب سے پہلے یہی کہنا چاہوں گی کہ پورا سال ہم لوگ گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں, تو رمضان ایک بہت خوبصورت موقع ہے کہ ہم اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں. بالکل. بس اپنے اللہ کو راضی کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اس کے بندوں کا بھی خیال رکھیں. تو یہ کہ اپنا بھی اپنے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ سے جوڑ لیں اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کا خصوصی اس مہینے میں بہت زیادہ خیال رکھیں, بہت ضروری بھی ہے. جی مریم, آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بالکل, میں بھی یہی کہنا چاہوں گی جیسے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, ہر سانس کے ساتھ بھی کریں تو وہ بھی کم ہے کہ سب سے پہلے تو اس نے ہم سب کو انسان بنایا, اس نے ہمیں
कोई जानवर, कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई और चीज़ नहीं बनाया, उसने हमें सही सलामत इंसान बनाया। और उसके बाद उसने हमें मुसलमान बनाया, उसने हमें काफर नहीं बनाया, हिंदू नहीं बनाया, हमें उन लोगों में से, उन कौमों में से नहीं बनाया जिसके लिए उसने जहन्नुम बनाई है। तो उसने हमें मुसलमान बनाया और उसके बाद ये भी उसका एक बहुत बड़ा हम पे करम है, एहसान है कि उसने हमें अपने प्यारे महबूब का उम्मती बनाया, अपने उस महबूब का उम्मती बनाया जिसके लिए उसने दो जहान, ज़मीन आसमान, चिन परिंद, इंसान हैवान, हर एक चीज़ बनाई, हमें उसी महबूब का उम्मती बना दिया। तो अल्लाह तबारक ताला का शुक्र अदा करते हुए हम सबको जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है वो ये है कि हम सब के पास टाइम बहुत थोड़ा है और हमें तैयारी बहुत ज़्यादा करनी है। तो हम जितना मौका आपको मिलता है, जितना वक्त आपको मिलता है, जो नेकी समेटने का मौका मिलता है उसको अपने लिए समेट लें। कोई नेकी छोटी बड़ी नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने किसी कुरान हदीस में ये बात नहीं बोली कि मैं सिर्फ एक आलिम दीन को बख्शने वाला हूँ, मैं सिर्फ एक कुरान हाफिज़ को बख्शने वाला हूँ, या मैं सिर्फ एक नात ख्वान को बख्शने वाला हूँ। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि अगर मैं बख्शने पे आऊँगा तो तुम्हारी एक छोटी सी नेकी पे तुम्हें बख्श दूंगा, और अगर नहीं बख्शने पे आऊंगा तो तुम्हारी जिंदगी की सारी नमाजें तुम्हारे मुंह पे वापस दे मारूंगा। तो वो हमारी झूठी इबादतों का और इन चीज़ों का भूखा नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि वो हमारे अंदर इखलास, तकवा, मोहब्बत, इंसानियत, इखलाकियत, ये चीज़ें देखना चाहता है। तो मैं हर बंदे को, हर मुसलमान को अपने समेत, अपने बहन भाई, माँ बाप, अपने रिश्तेदार, अपने सारे अजीज़ोकार के समेत हर बंदे को यही बात कहना चाहूँगी कि जितना हो सकता है अपनी आखिरत की तैयारी करें। हम सब ने अपनी आंखों से देखा कि कोविड आया और कोविड की वजह से कितने सारे लोग थे जो पिछले साल हमारे साथ थे और इस साल नहीं है। इस साल वो हमारे साथ दस्तरखान पे नहीं होंगे, सहरी में नहीं होंगे, अफ्तारी में नहीं होंगे, इस रमज़ान में नहीं होंगे। इस शो में कितने लोग पहले आए होंगे जो इस साल नहीं आ सकते। तो ज़िंदगी जो है, मौत जो है, वो किसी को नहीं देखती, ना छोटा, ना बड़ा, ना अमीर, ना गरीब। उसने हर बंदे को लेके जा, हर बंदे की ख़त्म होनी है, मौत ने हर बंदे को आना है। तो हमारे पास आज जो वक्त है, आज जो मौका है हमारे पास, वो सिर्फ हमारी बख्शिश के लिए है। वो हमारी बख्शिश के लिए कि आज हमारे पास मौका और वक्त है अल्लाह को राज़ी करने का, उसके महबूब को राज़ी करने का, अल्लाह के करीब होने का। ये खूबसूरत सा महीना, ये खूबसूरत महीना हमें अता किया गया इसीलिए कि हम जितना हो सकता है अपने जाने अनजाने में किए हुए जितने भी, इस बात से तो कोई इनकार कर नहीं सकता कि हमने कोई गुनाह किया है। देखिए इंसान है, गलती का पुतला है। यहाँ तक कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो भी दिन में 70 से 100 मरतबा अल्लाह से इस्तग़फ़ार किया करते थे। जहाँ तक उनके बारे में तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि गुनाह तो करना तो दूर की बात है, उन्होंने कभी सोचा भी हो। बहुत ही खूबसूरत बात मैं आपको बताती चलूँ। एक आखिरी की बहलूल दाना थे जिनके बारे में हमने बहुत ज़्यादा सुना पड़ा है कि अल्लाह के बहुत नेक वली थे। वो एक बार एक बस्ती में बैठे हुए थे, तो वहाँ से एक शख्स ने गुजरते हुए पूछा कि बहलूल यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो उन्होंने आगे से कहा कि मैं बंदों को राज़ी कर रहा हूँ कि अल्लाह के करीब हो जाओ, बंदों को राज़ी कर रहा हूँ कि अल्लाह के करीब हो जाओ। तो कहते हैं क्या माजरा है? तो कहने लगे कि माजरा ये है कि आज अल्लाह तो राज़ी है लेकिन बंदे राज़ी नहीं है। फिर एक दिन ऐसा होता है कि वो कब्रिस्तान के पास बैठे हुए बड़ी मायूसी में, तो शख्स पास से गुजरता है और पूछता है कि बहलूल यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो कहने लगे कि वही अल्लाह और बंदे की सुलह करवा रहा हूँ। कहते हैं तो अब क्या माजरा है? कहते हैं आज बंदा राज़ी है, अल्लाह राज़ी नहीं है। तो हम लोगों के पास जो टाइम है वो आज इसीलिए है कि हम अल्लाह को राज़ी कर लें। जो नेकी करने का मौका मिलता है उस नेकी को अपने लिए समेट लें। कोई पता नहीं कौन सी नेकी आप सबके लिए आपकी बख्शिश का जरिया बन जाए। रमज़ान के महीने में हम लोगों को बहुत ज़्यादा नेकियों का मौका मिलता है। अल्लाह के साथ साथ, अल्लाह की इबादत के साथ साथ अल्लाह के बंदों के बिल्कुल इंसानियत के काम आने का। तो अल्लाह ताला ये तौफीक हम सबको अता करे। अल्लाह ताला हम सबको हर छोटी बड़ी नेकी करने की हिम्मत तौफीक अता फरमाए। आमीन। जी जंजीब, आप क्या कहना चाहेंगे जाते जाते हमारे नाज़रीन को? बड़ी प्यारी बात, बड़ी खूबसूरत बात जो अभी हमने सुनी कि बंदा राज़ी नहीं होता, और जब राज़ी होता है तब उसकी रज़ामंदी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कबूल नहीं होती। वो मकाम, वो वक्त कितना बेसरो सामान का होता है, वो वक्त कितना पस्ती का होता है जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ देख रहे होते हैं और वो खुदा न खास्ता मुँह फेर लेता है। उससे पहले कि वो खुदा न खास्ता हमसे मुँह फेर ले, हम अपनी झोली फैला लेते हैं, उनके सामने बैठ जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, अपनी शबों को, अपनी रातों को जगाते हैं, उसके दर पे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि यार अब हम तब तक नहीं सोएंगे जब तक तू हमारा वक्त नहीं जगाता, जब तक तू हमारा नसीब नहीं जगाता, जब तक तू हमसे राज़ी नहीं हो जाता, तब तक हम सोएंगे नहीं, हम जागेंगे और इस पूरे महीने हम जागेंगे और अपने रब को मनाएंगे। अल्लाह हम सबको इसकी
पूरी ताकत अता फरमाए कि हम इस महीने अपने रब को राज़ी कर सकें। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने हमें वक्त दिया, थैंक यू सो मच। और यकीनन नाज़रीन आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और जैसे प्रोग्राम के स्टार्ट में भी मैंने कहा था कि क्रिटिकल सिचुएशन से हम लोग गुजर रहे हैं, तो कोशिश करें बढ़ चढ़ कर एक दूसरे की मदद करने में अपना हिस्सा डालें, क्योंकि यही वो वक्त है जब हम दूसरों की मदद करेंगे तो आपको अपनी मदद के लिए दुआ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें, आपकी ज़िंदगी में खुद ब खुद आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी। तो खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इसी के साथ दीजिए अपनी मेज़बान महविश चौधरी और जानज़ेब खान को इजाज़त, लेकिन जाने से पहले लजपाल सिस्टर से खूबसूरत सा इख्तितामी कलाम सुनेंगे। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। मेरे मौला हो करम, 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 मेरे मौला हो करम। अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, हाजिर है तेरे दरबार में हम, हाजिर है तेरे दरबार में हम। अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। देती है सदा ये चश्मे नम, देती है सदा ये चश्मे नम। अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। हर साल तलब फरमा मुझको, हर साल वो शहर दिखा मुझको, हर साल वो शहर दिखा मुझको, हर साल करूं मैं तवाफ़े हरम, हर साल करूं मैं तवाफ़े हरम। अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। जिन लोगों पे है इनाम तेरा, उन लोगों में लिख दे नाम मेरा, उन लोगों में लिख दे नाम मेरा। महशर में मेरा रह जाए भरम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। में मेरा रह जाए भरम। अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। मेरी आने वाली सब नस्लें तेरे घर आए, तेरा दर देखें, तेरे घर आए, तेरा दर देखें। असबाब हो उनको ऐसे बहम, असबाब हो उनको ऐसे बहम। अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।